میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر الایمان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا۔ اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے، میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے سو دین نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ دیجئے، ہم رہے یا نہ رہیں۔ ہم نہیں رہیں گے تب بھی آپ مجلس کا پرچم اٹھا کر لے کر چلنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ پرچم ایک پارٹی کا ضرور ہے مگر یہ ایک امید دلاتا ہے مظلوموں کو کہ یہ انصاف سے دلانے والی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جب وفد کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا، امتیاز جلیل نے مجھ سے کہا اسد بھائی میں آپ کی تقریر دیکھ رہا تھا۔ میں امتیاز جلیل کو بعد میں بولا کہ امتیاز جلیل صاحب میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر الایمان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا۔ کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر الایمان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا۔ اٹھو میرے بھائی، میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے سو دین نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے، میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ کیا کوئی یہ برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا؟ بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جمہوریت ہے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، چاہے ضلع پریشد ہو، لوکل باڈی ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، ہم روز توبہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، مگر ہماری بات کو تو سمجھو۔ کب سمجھو گے میرے بھائی؟ کب عمل کرو گے تم؟ کب تم عزت کی کا تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا بتاؤ؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، یقیناً رکھا، مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے۔